السلام علیکم جناب علی۔ وعلیکم السلام شاہ جی۔ ملک جمشید صاحب نمائندے جو ہیں ملک جمشید احمد صاحب گجرانوالہ سے، میرا خیال ہے پہلے ان سے بات کر لی جائے، وہاں کا پوچھا جائے کیا سینیریو ہے۔ ملک جمشید السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی کیا آپ کا شہر تو پوری دنیا میں پورے پاکستان کا مرکز نکاح بنا ہوا ہے، تو کیا حالات ہے اس وقت، کیا تیاریاں ہیں؟ جلسہ گراؤنڈ میں ہی ہوگا یا جی ٹی روڈ پہ ہوگا؟ جی یہ بڑی خوش شائن بات ہے کہ گجرانوالہ کو سب سے پہلے میزبانی کا شرف ملا اس جلسے کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی جو یہ ریلی، یہ تحریک شروع ہو رہی ہے، اس کا آغاز گجرانوالہ سے ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہاں کے جو بھی کارکن ہیں، جیالے ہیں، وہ سارے خوش نظر آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گجرانوالہ، اور گجرانوالہ کو جس طرح سے کوریج مل رہی ہے، جس طرح پوری دنیا میں گجرانوالہ کو عزت بخشی جا رہی ہے، اس کی کوئی اس سے پہلے مثال نہیں تھی۔ اور اس سے گجرانوالہ کو جلسے کے حوالے سے ہر بندہ جو ہے وہ آج صبح تک جو ہے وہ پریشان تھا، جو بھی کارکن تھا، جو بھی پارٹیاں تھی، وہ سب پریشان تھے کہ اگر جلسے کو اجازت نہ ملی جناب اسٹیڈیم میں، این او سے نہیں مل رہا تھا۔ جی این او سے نہیں مل رہا تھا نا، اچھا۔ جو بلاخر آج صبح 5 بجے ان کو مل گیا، اور جیالے جو ہیں وہ جو بھی کارکنان ہیں وہ سارے آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ چاہے یہ مشروط انداز سے ہی ان کو اجازت نامہ ملا ہے، لیکن شرطیں جو ہے وہ اس پہ جو شرطیں لگائی گئی ہیں وہ جائز ہیں میرے خیال میں۔ جی بالکل بالکل، وہ تو سبھی کے لیے قابل قبول ہیں، وہ سبھی کے لیے بہتری کی ایک علامت ہیں۔ 28 نکاتی معاہدہ جو طے پایا ہے اس میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائیے ذرا 28 نکاتی معاہدہ کیا ہے؟ ان میں سے جو سیدھا چیزیں ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ جلسے کے دوران کورونا ایس او پیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا، اور جتنے بھی شرکاء ہوں گے وہ ماسک اور سینیٹائزر کے بغیر جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پی ڈی ایم کا کوئی بھی رہنما جو ہے اسٹیڈیم کے علاوہ کہیں اور تقریر نہیں کرے گا، اور پی ڈی ایم جی ٹی او روڈ بند نہیں کرے گی، ملکی سلامتی کے اداروں اور ملکی آئین کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوگی۔ معاہدے کی خلاف ورزی اگر کی گئی تو جلسہ کی انتظامیہ کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ یہ گجرانوالہ کو بھی یہ شرف ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پہلی دفعہ تاریخ میں گجرانوالہ آ رہے ہیں، اور وہ ان کی تقریر جو ہے وہ بھی سننے کے لیے جیالے متوالے جو ہیں وہ بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ کتنے سال بعد جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر گجرانوالہ میں روشن لال صاحب؟ یہ جو 97 کا الیکشن ہوا تھا اس میں 97 میں بے نظیر بھٹو گئی تھی وہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، 23 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ وہاں پر جا رہا ہے اپنی پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلے بتاتے رہیں آپ پلیز۔ جی اس میں جو ہے نا عوام کا ایک جمع غفیر متوقع ہے۔ انشاءاللہ کل کا جلسہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پورے جو گرد و نواح سے دوسرے شہروں سے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے جوگ در جوگ جو ہے گجرانوالہ پہنچ رہے ہیں، اور پنجاب کے بعد مسلم لیگ نون کا قلعہ گجرانوالہ جو ہے یہ پنجاب کے بعد لاہور کے بعد گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سارے گرد و نواح سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام۔ کتنے لوگ متوقع ہیں آپ کے خیال میں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اس گراؤنڈ میں کیپیسٹی کتنے لوگوں کی ہے، کتنے لوگ وہاں سما سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے 10,000 کرسیاں ضرور لگائی جا رہی ہیں۔ اس میں کیپیسٹی کا جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار لوگ جو ہیں اس میں بیٹھ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں اس میں۔ جی اچھا تو امید ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر واقعی دیکھیے جب آپ نے 40 اور 50 ہزار کی بات کی ہے، تو جب 40-50 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں جلسہ کرنے والی ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی 5 لاکھ آ گئے، 7 لاکھ آدمی آ گئے۔ اگر 40 ہزار بھی جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے، تو اس پہ ایس او پیز کا جو اطلاق ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ سکیں گے؟ لوگ تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوں گے۔ جی اس سلسلے میں جو ہے یہاں کی انتظامیہ نے اجازت نہ دینے کی وجوہات جو ہیں وہ یہی بتائی ہیں
کہ ہم لوگ اجازت اسی لیے نہیں دے رہے تھے کہ یہاں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ سما ہی نہیں سکتے. اچھا. اور ایس او پیز جو ہیں وہ اگر ان کو فالو کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کو درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا. جمشید میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا جلسے کے بارے میں, بہت شکریہ آپ کا. جی روشن لال صاحب, تو آپ نے ہمارے نمائندے کی گفتگو بھی سنی, تو آپ کے خیال میں کل کوئی پاکستان میں جو جلسوں کی اور تحریکوں, سیاسی تحریکوں کی جو ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, کیا یہ جلسہ کل کا آپ کے خیال میں اس میں شامل ہوتا نظر آئے گا؟ کوئی بڑا کھڑاک ہوگا یا صرف روڑے وغیرہ ہی کھڑکیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ اگر تو توقع کے مطابق جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں کے مطابق وہاں پہ لوگ آ گئے تو یہ یقیناً ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اچھا. تو اب یہ دیکھیں, گورنمنٹ نے پوری کوشش, گورنمنٹ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اس وقت جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے, اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اگر جلسے میں لوگ نہ آئے تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جماعتیں غیر مقبول ہیں, ہم اب بھی مقبول ہیں, لوگ ان کے جلسے میں نہیں گئے. تو انہوں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ کسی نہ وہ ہر کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو متنفر کر سکیں, لوگوں کو ڈسہارٹ کر سکیں, ان کا morale ڈاؤن کر سکیں. تو دیکھیے آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں, ہم آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, آپ پریڈکشن کرتے ہیں, آپ کی پریڈکشن ٹھیک بھی ہوتی ہے, لیکن اگر یہ جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے جی 40-50 ہزار لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور اتنے لوگ آ بھی سکتے ہیں, تو یہ کوئی ہم اس کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے وہاں پر 5,000 آدمی ہوں, تو اگر وہاں 5,000, 3,000, 7,000 بندے جمع بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹاپ کی لیڈرشپ پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے پولیٹیکل, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, مریم نواز صاحبہ ہے, بلاول بھٹو صاحب ہے, اور اس کے علاوہ بھی باقی جماعتوں کے قائدین بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہ اگر وہ اتنا بڑا ہجوم جمع نہ ہوا جس کی توقع کی جا رہی ہے, تو یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک ریورس گیئر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہوا تو پی ڈی ایم میرے خیال میں ہو سکتا ہے پھر آگے چل ہی نہ سکے. اچھا. کیونکہ پھر ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اب سننے میں کیا آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ بلاول جلسہ جلوس لے کے آ رہے ہیں جی ٹی روڈ راول پنڈی کی طرف سے, ادھر لاہور سے مریم جا رہی ہیں, اور اسی طرح جلوس لے کے مولانا فضل الرحمان آ رہے ہیں. تو اگر یہ سارے جلوسوں یعنی گجرانوالہ جو کہ مسلم لیگ نون کا گارڈ ہے, وہاں سے لوگ یہ بھی سب آ رہے ہیں, اتنے دعوے ہیں, تو اگر ان دعووں کے مطابق لوگ وہاں پر نہیں, گڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا. دیکھیے دوسری جماعتوں نے بھی الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, ہارے, ٹھیک ہے, تو اگر آج مجموعی ووٹوں کا تناسب دیکھا جائے تو اس میں ممکن ہے کہ نون لیگ کے لوگ کم ہوں, اینٹی نون لیگ زیادہ ہوں ہارنے کے باوجود. کوئی یہ تو نہیں سارا شہر امڈ آئے گا. ممکن ہے کہ بلاول بھٹو کو دیکھنے کے لیے, مریم نواز کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ آ جائے, لیکن امکانات ابھی تک میں 50-50 سمجھتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی کیا دیں گے, پتہ نہیں کہ تاریخ کا کوئی حصہ بن جائے گا. پریڈکشن تو پھر سر یہ ہے کہ اگر جلسہ کامیاب نہ ہوا تو پی ڈی ایم پھر ٹوٹ سکتی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. ہاں, پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے, اگر جلسہ کامیاب ہو گیا, عمران خان جاتا ہے, پھر دیکھیں جی عمران خان پروسیس شروع ہو جائے گا. عمران نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائے گا, کیونکہ جو حکومت جس طرح سے حکومت نے یہ رد عمل شو کیا ہے جلسے کے اوپر, تو اس سے تو انہیں خود بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. اوور ری ایکشن دیا, بہت زیادہ اوور ری ایکشن کو خود اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ایک پروسیس شروع ہو سکتا ہے, اور یہ اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایک مقابلہ بھی ہوگا, کیونکہ 18 کو کارساز میں پیپل پارٹی جلسہ کر رہی ہے, وہاں یہاں ہوسٹ مسلم لیگ نون ہے, کراچی میں ہوسٹ پیپل پارٹی ہوگی, تو پھر یہ ایک مقابلہ بھی ہوگا کہ ہم بندے زیادہ لے کے ہیں. تو یہ ایک جو ایک پی ڈی ایم کی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہے, اور اس کے بعد پھر کوئٹہ میں جلسہ ہے, اس کی ہوسٹ جے یو آئی ہے. تو پھر یہ جلسہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر ان کا اپنا بھی مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جلسوں میں لوگ لیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے خدشہ اظہار کیا ہے, اگر لوگ بہت بڑھ گیا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس صورت میں پیدا ہوگی اگر
روکا جائے گا لوگوں کو، تو وہ پھر بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ موب کو حکومت کنٹرول نے غلطی پہ غلطی کی ہے اس جلسے کو، گجرانوالے کے جلسے کو انہوں نے تو ایک ملک گیر جلسہ بنا دیا، خود حکومت نے بنا دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی کل بھی پولیس اور انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے اور وہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوں گے اور ان کے اندر بھی موجود ہوں گے. ممکن ہے پولیس کی گاڑیاں چاروں طرف ہو. آپ کو پتہ ہے ہرڈلز، رکاوٹیں کتنی ہیں، لوگوں کو آنے سے روکا جائے گا. آپ کے علم میں ہے نا جو وہاں پر ہرڈلز کھڑی کی گئی ہیں، جی 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 لوگوں کو گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے ایک طویل جگہ دی گئی ہے، بہت دور سے آپ نے چل کے آنا ہے. پھر اس کے بعد رکاوٹیں ہیں، پھر رکاوٹوں پہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے. یا تو ایک سپاہی کھڑا ہو کسی رکاوٹ پہ، وہ 10 بندوں کو 20 بندوں کو اندر نہیں آنے دیتا. تو اگر زیادہ ہجوم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں جی، جس جلسے میں لوگ جلوس کی شکل میں انٹری ہوتی ہے وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ دور پارکنگ کر کے حکومت نے خود ایک انتظام کیا ہے جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے. اور اگر حکومت نے وہ غلطی کی جس طرح کارنر میٹنگیں الٹا دی انہوں نے، پی ایم ایل این کی بھی الٹائی ہیں، پی پی کی بھی سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں. لیکن یہ غلطی، کیونکہ وہ سینکڑوں لوگوں کا اور ہزاروں لوگوں کا اجتماع میں بہت فرق ہوتا ہے، تو نہ پولیس فورس اتنی ہے، نہ کوئی ان کے پاس انتظام اتنے ہیں. تو اگر یہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ان کی ناسمجھی اور نا تجربہ کاری ہوگی، کیونکہ پھر موب کو کنٹرول کرنا کسی کے پاس میں نہیں ہوتا. گجرانوالے میں پولیس تو ممکن ہے تھوڑی ہو، لیکن پنجاب کی یہ پھر اگر اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک یہ بھی تاثر ابھرے گا کہ یہ حکومت نے جان بوجھ کر کیا. سجاد انور منصوری صاحب جی، یہ مجھے بتائیے، کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، جی، تمام کی تمام اپوزیشن جو ہے وہ گجرانوالہ میں ہے، تو یہ سپیکر صاحب نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس شام کو کیوں طلب کر لیا؟ اس کی کوئی وجوہات آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ یہ شاہ جی، یہ جو اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ ان بہت سارے سیریز آف ایونٹس کی ہی ایک کڑی کے طور پہ سامنے آتا ہے. مطلب آپ جب سے یہ جلسہ اناؤنس ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کے تمام حکومتی اقدامات کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرتے جائیں تو وہ آپ کو ایک کڑی سے کڑی ملتی ہوئی جڑی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ ساروں کی ڈائریکشن تقریباً ایک جیسی ہے. ابھی لال صاحب نے ذکر کیا کہ جیسے کارنر میٹنگز الٹا دیں، غیر ضروری تھا. میں ایک جگہ کسی نے سوشل میڈیا پہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ بینر تشہیر کے لیے لگائے جاتے ہیں. اتنی تشہیر بینر لگانے سے نہیں ہوئی جتنی اس کی اتارنے کی ویڈیو وائرل ہونے سے ہو گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء جو دن رات پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کے بیانات اور حکومتی اعمال میں ایک 180 ڈگری کا تضاد ہمیں نظر آتا ہے. بیانات میں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں قطعاً کوئی ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی پاپولیرٹی ہی نہیں ہے، یہ تو فارغ لوگ ہیں. یہ بیان ہے. اگر ایسا ہی ہے تو آپ کے اعمال جو ہیں، آپ کا عمل جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ، دن بدن، دن رات، وہ اتنی خوف زدگی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اگر ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو آپ کارنر میٹنگز، آپ رکاوٹیں کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ آپ گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بہانے سے ایف آئی آریں کیوں درج کرا رہے ہیں؟ یہ سارے جو عوامل ہیں. صاحب، گجرانوالہ سے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی توفیق احمد بٹ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہے. السلام علیکم توفیق احمد بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام جناب، کیا کھڑاک ہو رہا ہے؟ کھڑاک تو کوئی نہیں ہو رہا، یہ عوامی ایک جو ایک جماعتی کا جہان ہے اس کا انشاءاللہ کل آپ کو نظارہ نظر آئے گا. اور گجرانوالہ کی عوام پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. گجرانوالہ کی عوام جب ہاتھ کھڑے کر کے کل اس حکومت، اس نالائق حکومت پہ عدم اعتماد کرے گی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آغاز ہوگا اس بات کا کہ پوری پاکستانی قوم اب سمجھ رہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اب ان کو مزید برداشت کرنا پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لہذا کل
توفیق بٹ صاحب یہ توفیق احمد بٹ صاحب یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں, آپ کے دوست بھی کر رہے ہیں, لوگ بھی کر رہے ہیں کہ کل چونکہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے, بلاول بھٹو آ رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے, اور 11 رکنی اتحاد کی جماعتیں موجود ہوں گی, اور ملک بھر سے لوگ ممکن آئے وہاں پر. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کل یہ آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے جنوری تک کی, کہ جنوری میں انہوں نے ایک مارچ شروع کرنا ہے اسلام آباد کی طرف, اور کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس مارچ کے نتیجے میں عمران خان کو ایوان اقتدار سے باہر نکالیں گے. اگر یہ آپ کی بات جو ہے پروسیس جو ہے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کو گھر بھجوانے کے بعد کیا حالات کیا ہوں گے, ہوگا کیا؟ نہیں, جو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ابھی جنوری میں ہونا نا, جنوری میں آپ کو 3 مہینے کا مارجن دے رہا ہوں. نہیں, لانگ مارچ تو بہت دور کی بات ہے. ہم صرف گجرانوالہ کی عوام, پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے کرے گی کہ تمام لوگوں کو, پوری دنیا کو یہ بات بتائیں گے کہ خدا کا واسطہ ان ملائکوں کو ہماری جان چھڑا دے قوم کی, کیونکہ ان کا 2.5 سال جینا, 2.5 سالوں میں یہ کچھ نہیں کر سکے. تو میں تو یہی سوال ہے میرا بٹ صاحب, پنجاب میں ووٹ بھی دیے تھے, ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک کا نام کیا ہے, جی اس تحریک کا نام ہے ووٹ کو عزت دو. جی بالکل اور ٹھیک ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی تھی, جی حکومت ان کی نہیں بنی. جی عوام کی نمائندگی اصل عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہمارا جو نعرہ ووٹ کو عزت دو پوری قوم کے دلوں کی اور پورے قوم کے زبان یک زبان بن چکا ہے. بٹ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, آپ کی بات کو ہم درست مانتے ہیں, آپ کا جو موقف ہے, آپ کا موقف پہ آپ ڈٹے رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حکومت کو آپ سلیکٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں, اس نے 2 سال میں پاکستان میں جو معاشی بحران پیدا کیا ہے, جو خلا پیدا ہوئے ہیں, جو بے روزگاری پیدا ہوئی ہے, جو مہنگائی کا صورتحال ہوئی ہے, تو اس کے عمران خان کے جانے کے بعد ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ اس بات کا بعد ایک ہی حل ہے, وہ حل یہ ہے جو ہم کل آپ کو پاکستان کی تمام قیادت کو اکٹھا کر کے گجرانوالہ میں آ رہے ہیں, اور پوری قوم کو یہ میسج دیں گے, تمام پاکستان کے محب وطن لوگوں کو یہ میسج دیں گے کہ یہ ہے اس کا حل. قوم کو متحد کر لو, پوری قوم کو اکٹھا کر لو, تمام لوگ, تمام جماعتیں ایک جان ہو جائیں تو پاکستان کو ترقی کے منزل کے طرف لے جا سکتے ہو. بہت شکریہ توفیق احمد بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. آپ توفیق احمد بٹ صاحب تو مجھے جہلے لگے ہیں مکمل, انہیں نون لیگ میں نہیں بنایا, ماضی میں پیپلز پارٹی میں بہت زبردست قسم کا تقریر کے موڈ میں آ گئے, تقریر خطاب فرما دیا. تو روشن لال صاحب, وزیر اعظم نے آج پھر کہا ہے کہ جو مرضی کر لو, مفاہمت نہیں ہوگی. یار یہ مجھے بتائے کہ یہ جو کہتا ہے اپنا ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ کرپشن کی ہے نواز شریف نے, یا نون لیگ کی حکومت میں, یا زرداری صاحب نے, یا زرداری صاحب کی حکومت میں, یا ان کے وزراء نے, ان کی کیبنٹ نے, ان کے ساتھیوں نے, تو کیا پچھلے دور میں کرپشن نہیں ہوئی جس کا ہم اس کی صفائی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, کرپشن جو ہوئی ہے اور مقدمے درج ہیں, سب مقدمے درج ہیں, اور ایک پروسیس, ڈیو پروسیس ہے اس کا, وہ چل رہا ہے. تو مقدمے فیس کریں نا, آگے آپ لندن پہ چلے گئے. مقدمے تو یہی تو میں بات کرنے لگا تھا کہ مقدمے کے میں جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں انہوں نے بھی اپنا کام کیا, عدالت نے بھی اپنا کام کیا, اور اس کے بعد این آر او نہیں دینے والے نے بھیجا تو انہوں نے ان کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں ان کو ویٹ کیا ہے,
اور اس کے بعد سارا دیکھیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کیس تھا ان کا اور آپ نے باہر بھیجتے وقت ہمیں بھی نہیں پوچھا، یعنی پوچھنا کیا، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں باہر جو چلا گیا، اصل میں یہ بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سزا بھی ہو گئی. کیا فیئر ایٹماسفیئر دیا گیا تھا نواز شریف کو انویسٹیگیشن سے لے کے اور ان کی جو ہے نا نااہل قرار دینے تک اور اس کے بعد سزا تک؟ کیا ہم کسی کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے جس میں میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے وہ بہت فیئر سسٹم تھا، بہت فیئر ٹرائل تھا؟ کیا کسی کے سامنے ہم آرگیو کر سکتے ہیں؟ کہیں باہر کی ایجنسیوں میں یا جن لوگوں نے بھی باہر تبصرے کیے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں بھی نواز نہیں، شریف آپ دانشوری لکھتے رہے ہیں ان کے ادوار میں بھی، زرداری کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، کرپشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. کرپشن تو ہو رہی ہے، اب وہ مقدمات کو بھی فیس کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آج کرپشن نہیں ہو رہی، آج کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہوں گے، سارا کچھ زیادہ ہوگا. نہیں، اس وقت بھی کرپشن ہوئی. کرپشن میں تو یہ ہے جی کہ پاکستان میں پہلا جو چیف منسٹر تھا سندھ کا، اس کو کرپشن کے الزام پہ نکالا گیا پروڈا لگا کے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب 1 یونٹ بنانا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا استثناء بھی دے دیا گیا، اور اسے پہلے وہ سیاست کے لیے نااہل تھا. 1 یونٹ کے لیے سندھ اسمبلی کا ووٹ چاہیے تھا اور اس کو کہا گیا ایوب کھوڑو کہ جناب کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے کہ جب نظریہ ضرورت استعمال ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو سیاستدان کرپٹ ہو جاتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کی کرپشن ختم ہو جاتی ہے. ناظرین تھوڑی دیر کے لیے بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.